شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ محمد اور ابراہیم کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کی طرف سفر۔ السلام علیکم ناظرین، محمد اور ابراہیم کا کوفہ سے نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ تقریباً دن شروع ہونے کا وقت ہو چلا تھا۔ یہ دونوں بچے کہاں جا سکتے تھے؟ چلتے چلتے انہوں نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے کنارے پایا۔ انہوں نے دریا سے کچھ پانی پیا اور پھر چھپنے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت پانی لینے دریا پر آئی۔ اس نے دونوں بچوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ابراہیم نے کہا کہ ہم دو یتیم ہیں، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں اور کسی کو نہیں بتا سکتی کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے؟ عورت نے ان سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی مالکن کے پاس چلیں جو ان کی مدد کرے گی۔ اس عورت کی مالکن ایک مہربان خاتون تھی۔ مالکن کو کچھ دیر بچوں سے بات کرنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کون ہے۔ اس نے انہیں کھانا دیا اور ان سے کہا آپ یہاں کچھ دن گزار سکتے ہیں اور میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بدقسمتی سے میرا شوہر حارث ابن زیاد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اس وقت باہر ہے، آپ دوسرے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن شور مت کیجیے گا ورنہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں ہیں۔ ناظرین، ان معصوم بچوں نے نماز پڑھی اور سو گئے۔ شام کو محمد اٹھے اور رونے لگے۔ ابراہیم نے اس سے سوال کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ محمد نے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ ہمیں پکار رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا بھائی صبر کرو، میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ہمیں اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں رونے لگے۔ حارث جو واپس گھر آیا تھا اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں تو اس نے دونوں بچوں کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ حارث کی بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنی بیوی کو بھی مارا۔ حارث اس انعام کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو عبید اللہ ابن زیاد نے محمد اور ابراہیم کو پکڑنے والے کو دینا تھا۔ بچوں نے ساری رات ستون سے بندھے ہوئے گزاری۔ صبح ہوتے ہی حارث انہیں گھسیٹ کر دریا کے کنارے لے گیا اور اپنی تلوار نکال لی۔ ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ حارث کیا تو ہمیں قتل کرنے والا ہے؟ حارث نے کہا ہاں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس صورت میں ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کا وقت ہو۔ دونوں بچوں نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر پکارا ان للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے پاس آ رہے ہیں، ہماری ماں کو ہماری موت کی خبر سننے کی ہمت دے، ہمارے اور ہمارے قاتلوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تلوار کا وار ہوا اور دو معصوم جانیں راہ خدا میں شہادت کا رتبہ پا گئیں۔ دریائے فرات کے پانی میں دو بچوں کی لاشیں تیرتی ہوئی دیکھی گئی۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد کوئی شک و شبہ نہ رہا اور امام حسین علیہ السلام نے عراق کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہزاروں کوفیوں کی بیعت نے امام علی مقام علیہ السلام کو یقین دلا دیا تھا کہ کوفی واقعی میں ایک امام حق کی سربراہی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام حسین علیہ السلام کو روکنے پر مصر تھے اور آخر تک یہی چاہتے تھے کہ آپ کوفہ نہ تشریف لے کر جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہو سکیں۔ 8 ذی الحج کو امام نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور پھر احرام کھول دی۔ ناظرین، 82 افراد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے۔ ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی ملے جو کوفہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے عراق کا احوال معلوم کیا۔ عرض ہوا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وطن زر رما سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مدی سے ملاقات ہوئی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بہت در پہ ہوئے کہ سفر ترک کر دیں اور انہوں نے اپنے اندیشے ظاہر کیے۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ راستے میں ہی امام علی مقام علیہ السلام کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ یہ پتہ چلنے کے بعد جماعت میں کافی رائیں ظاہر ہوئی، لیکن حتمی رائے سفر جاری رکھنے کی تھی، جو کہ جاری رکھا گیا۔ جب قافلہ قادسیہ کے قریب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ ناظرین، حر بن یزید ریاحی بنو امیہ کی فوج کا ایک جرنیل تھا جسے کوفہ عراق سے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ نئے مقرر کردہ گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی حفاظت کا حکم جاری کیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روکا جا سکے۔ حر بن یزید اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ راستے پر پہرا دیتا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی جماعت کو روک کر ابن زیاد تک پہنچایا جا سکے۔ حر بن یزید ریاحی نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً اور بادل ناخواستہ آیا ہے
और ये कि उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में जुर्रत नापसंद व नागवार है। इब्न ज़ियाद की तरफ से हुर के लिए इब्तदाई अहकामात ये थे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग या उन पर हमला ना करें। हुर को हुक्म दिया गया कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों से मिलें और उनकी पैरवी करें और उन्हें कहीं और जाने के लिए ना छोड़ें। फौरी जंग के बरक्स इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने हुर और उसके सिपाहियों को ज़ाती तौर पर अपनी महदूद ज़ख़ीरे से पानी फराहम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी हुर के दस्तों के घुड़सवारों तक भी फैली हुई थी। नाज़रीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए जमात की इमामत हुर को पेश की। हुर ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उसके बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने और अपने सिपाहियों के लिए इमामत के लिए कहा। ये तस्लीम करना कि यजीद मलऊन के हरीफ के पीछे 1000 घुड़सवारों की अमवी फौज नमाज पढ़ रही है, इस इज्जत और तकरीम का सबूत है जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ हुर और उनके साथियों को अपनी महदूद मिकदार से पानी पिलाया, बल्कि उसके घोड़े को भी पानी पिलाया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों ना करते कि एक रवायत में आता है कि एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा आपके पास आई और कहा, हमने आपके लिए लजीज खाना और खुशबू तैयार की है, आप अपने हम पल्ला देखें और उन्हें साथ लेकर तशरीफ़ लाएं। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो मसाकीन थे उन्हें लेकर घर आ गए। पड़ोस की ख़वातीन आपकी ज़ौजा के पास आकर कहने लगी, खुदा की कसम आपके घर तो मसाकीन जमा हो गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम्हें अपने उस हक़ की कसम देता हूँ जो मेरा तुम पर है कि तुम खाना और खुशबू बचा कर नहीं रखोगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने मसाकीन को खाना खिलाया, उन्हें कपड़े पहनाए और खुशबू लगाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से फरमाया कि मैं इस शहर में खुद ब खुद ना आया, बल्कि मुझे बुलाने के लिए अहले कूफा के मुतवातिर पैगाम गए और नामे पहुंचाए गए। अहले कूफा, अगर तुम अपने अहदो बैत पर कायम हो और तुम्हें अपनी ज़ुबानों का कुछ पास हो तो मैं तुम्हारे शहर में दाखिल हूँ, वरना यहीं से वापस चला जाऊँ। जवाबन हुर ने कसम खाकर कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं कि आपके पास इल्तजा नामे और कासिद भेजे गए, और मैं ना आपको छोड़ सकता हूँ ना वापस जा सकता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कादसिया की तरफ बढ़ने लगा और हुर बिन यजीद रियाही उनका पीछा करने लगा। ए बैते किरदगार शहादत करीब है, ए बैते किरदगार शहादत करीब है, ये आखिरी तवाफ़े हुसैन गरीब है। नाज़रीन, दास्तान करबला का सिलसिला हम अगली वीडियो में यहीं से जोड़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आने जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा। नमाज की इमामत से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तकरीर फरमाई जिसमें हम्दो सलात के बाद फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह ताला के सामने और तुम्हारे सामने ये उज़र रखता हूँ कि मैंने उस वक्त तक यहाँ आने का इरादा नहीं किया जब तक तुम्हारे बेशुमार खतूत और वफूद मेरे पास नहीं पहुँचे, जिनमें बयान किया गया था कि इस वक्त हमारा कोई इमाम और अमीर नहीं। आप आ जाएं तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हमारी हिदायत का जरिया बना दे। मैं तुम्हारे बुलाने पर आ गया। अब अगर तुम अपने वादों और अहदों पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर कूफा जाता हूँ, और अगर अब तुम्हारी राय बदल गई है और मेरा आना तुम्हें नागवार है तो मैं जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाता हूँ। तकरीर सुनकर सब खामोश रहे। नमाज के बाद दोनों लश्कर अपनी अपनी जगह चले गए। मैदान जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दूसरा खुतबा। ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से डरो और अहले हक का हक पहचानो तो वो अल्लाह ताला की रज़ा का सबब होगा। हम अहले बैत इस खिलाफत के लिए उन लोगों से ज़्यादा हकदार हैं जो हक के खिलाफ इसका दावा करते हैं और तुम पर जुल्म की हुकूमत करते हैं। और अगर हमें नापसंद करते हो और हमारे हक से जाहिल हो और अब तुम्हारी राय वो नहीं रही जो तुम्हारे खतूत में लिखी थी और तुम्हारे कसीदों ने मुझ तक पहुँचाई थी, तो मैं लौट जाता हूँ। नाज़रीन, इसके जवाब में हुर बिन यजीद ने कहा कि हमें उन खतूत और वफूद की कुछ खबर नहीं कि वो क्या हैं और किसने लिखे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 थैले खतूत से भरे हुए उन लोगों के सामने उंडेल दिए। हुर का कहना था कि उसे ये हुक्म मिला है कि आपको तब तक ना छोड़ें जब तक इब्न ज़ियाद के पास ना पहुंचा दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया कि उससे तो मौत बेहतर है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि चलो लौट जाएं, मगर जब फिर हुर बिन यजीद ने रोका तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला, तुम्हारी माँ तुम्हें रोए, तुम क्या चाहते हो? हुर बिन यजीद ने कहा, बाखुदा अगर कोई और आपकी जगह मेरी माँ का नाम लेता तो उसे मैं बता देता और उसकी माँ का भी इसी तरह जिक्र करता, लेकिन आपकी माँ का बुराई के साथ जिक्र करना किसी की कुदरत में नहीं। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोबारा दरियाफ्त फरमाया कि तू क्या चाहता है? तो हुर बिन यजीद ने कहा कि आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। कुछ देर तक यही रद्दोकद होती रही।
پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے نہ مدینہ، تو میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقاتلے اور ایذا سے بچ جاؤں۔ ناظرین، حر بن یزید ریاحی کے دل میں اہل بیت کی عظمت ضرور تھی کہ اس نے نمازوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی مراعات کرے گا تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، کیونکہ 1000 سوار اس کے ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ابن زیاد کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کی تو وہ نہایت سختی سے پیش آئے گا۔ اس اندیشے اور خیال کی وجہ سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور حر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کا تیسرا خطبہ: اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، اور کوئی شخص اس کے ایسے افعال و اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کے مقام میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء و حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود بیت کا پیغام لے کر پہنچے، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جان کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ۔ تم لوگوں کو میری اتباع کرنی چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور عہد سے پھر جاتے ہو تو تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ حضرت علی علیہ السلام، میرے بھائی حضرت حسن علیہ السلام اور چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیما سے دھوکہ کھائے۔ سو تم نے خود آخرت میں سے اپنا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور کوئی شخص بیعت کر کے توڑ کر اپنا نقصان کرتا ہے، اور فریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ والسلام۔ ناظرین، حر بن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے، میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو، قتل کر دیے جاؤ گے، تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو، پھر اگر زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوگا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہیں ہوگا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ احترام اہل بیت کی وجہ سے حر بن یزید پھر بس قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کو پہنچے، جن کا سردار ترتاب بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسے ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کوفہ کے جتنے بھی سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو ان کی بھی تلواریں آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ ترتاب بن عدی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی قوت و جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے لشکر کے علاوہ بھی کوئی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھوں نے نہ دیکھا تھا۔ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔
तरताब बिन अदी ने कहा कि मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि एक बालिश्त भी उनकी तरफ ना बढ़े। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने पहाड़ आजा में ठहरा दूंगा जो निहायत महफूज किले जैसा है। हमने मलूक गस्सान और ज़मीर बिन लुकमान के मुकाबले में इसी पहाड़ में पनाह ली और हमेशा कामयाब हुए। आप वहाँ जाकर मुकीम हो जाएं। फिर आजा और सलमा दोनों पहाड़ों पर बसने वाले कबीला तय के लोगों को बुलाएं। बाखुदा 10 दिन न गुजरेंगे कि इस कबीले के लोग प्यादा और सवार आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। उस वक्त अगर आपकी राय मुकाबले की ही हो तो मैं आपके लिए 20,000 बहादुर सिपाहियों का जिम्मा लेता हूँ जो आपके सामने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाएंगे, और जब तक उनमें से किसी एक की आंख भी खुली रहेगी किसी की मजाल नहीं कि आप तक पहुँच सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आपको और आपकी कौम को जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन मेरे और हुर बिन यजीद रियाही के दरमियान एक बात हो चुकी है। अब हम उसके पाबंद हैं, उसके साथ कहीं जा नहीं सकते और हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तरताब बिन अदी रुखसत हो गए और अपने साथ सामान लेकर दोबारा आने का वादा कर गए, और फिर वो आए भी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की गलत खबर सुनकर वापस लौट गए। नाज़रीन, इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते रहे और नसर बनी मकातिल तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर आपको ज़रा गुनूदगी हुई तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए बेदार हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सुना तो घबरा कर सामने आए और पूछा, अब्बा जान क्या बात है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि कोई घुड़सवार मेरे पास आया और उसने कहा कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनकी मौतें उनके साथ चल रही हैं। इससे मैं ये समझा कि ये हमारी ही मौत की खबर है। साहबजादे ने अर्ज किया, अब्बा जान क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हम उस ज़ात की तरफ हैं जिसकी तरफ सब बंदगाने खुदा का रुजू है, बिलाशुबा हम हक पर हैं। साहबजादे ने अर्ज किया, फिर हमें क्या डर है कि हम तो हक पर मर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको शाबाश दी और फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने अपने बाप का सही हक अदा किया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर रवाना हुए। मकामे नैनवा तक पहुंचे तो एक सवार कूफा की तरफ से आता हुआ नजर आया। सब उसके इंतजार में उतर गए। उसने आके हुर बिन यजीद रियाही को सलाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम ना किया और हुर को इब्ने ज़याद का खत पहुंचाया जिसमें लिखा था, जिस वक्त तुम्हें मेरा ये खत मिले तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मैदान तंग कर दो और उनको खुले मैदान के सिवा किसी पनाह की जगह में उतरने ना दो, और ऐसे मैदान की तरफ ले जाओ जहाँ पानी ना हो। और मैंने अपने इस कासिद को हुक्म दिया है कि जब तक मेरे इस हुक्म की तामील ना कर दोगे ये तुम्हारे साथ रहेगा। नाज़रीन, खत पढ़कर हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत का मजमून सुना दिया और अपनी मजबूरी जाहिर की कि मुझ पर इस वक्त जासूस मुसल्लत हैं, मैं कोई मुसालिहत नहीं कर सकता। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से ज़ुहैर बिन अल-कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि आप देख रहे हैं कि हर आने वाली घड़ी मुश्किलात में इजाफा कर रही है और हमारे लिए मौजूदा लश्कर से किताल करना आसान है बनिस्बत इसके जो इसके बाद आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं किताल में पहल नहीं करना चाहता। ज़ुहैर बिन अल-कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि आप किताल की इब्तिदा ना करें, बल्कि हमें उस बस्ती में ले जाएं जो हिफाजत की जगह है और दरियाए फ़िरात के किनारे पर है, और अगर ये लोग हमें वहाँ जाने से रोकेंगे तो हम किताल करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये कौन सी बस्ती है? जवाब दिया गया कि अकर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अकर से पनाह मांगता हूँ। अकर के लफ्ज़ी मानी हलाकत के हैं। अभी ये हजरात इसी गुफ्तगू में थे कि इब्ने ज़याद ने उमर बिन साद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद ने बहुत चाहा कि उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले से निजात मिल जाए, मगर इब्ने ज़याद ने कोई बात न सुनी और उनको मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद यहाँ पहुँचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या बतलाया और कहा कि मैं कूफा वालों का बुलाया हुआ आया हूँ, अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन साद ने इब्ने ज़याद को ख़त लिखा जिसका मजमून था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इब्ने ज़याद ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद मलऊन के हाथ पर बैत करें, और जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन साद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफाका पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये 7 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि जब सब प्यास से परेशान हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 सवार और 30 प्यादों के साथ पानी लाने के लिए भेज दिया। पानी लाने के लिए उमर बिन साद की फौज से मुकाबला भी हुआ, मगर बिल आखिर वो 20 मशकें पानी की भर लाए। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सब के सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिले।
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمارے بارے میں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں یزید ملعون کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں سے انکار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے امام حسین علیہ السلام نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے۔ ہم نے اس کو قبول کیا، لیکن شمر ذیل جوشن نے کہا کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ قوت حاصل کر کے پھر آپ کے مقابلے پر آئیں؟ وہ اگر آج آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر آپ کبھی ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ امام حسین علیہ السلام کو اس بات پر مجبور کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں چاہے معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے اسی مضمون کا خط عمر بن سعد کو لکھا اور خود شمر کے ہاتھ ہی عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اس کو قتل کر دو اور اس کی جگہ تم لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام۔ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو چھوڑ دو، لشکر شمر کے سپرد کر دو۔ کاسائے شام میں سورج کا سر اور آواز اذان۔ کاسائے شام میں سورج کا سر اور آواز اذان، اور آواز اذان کہتی ہے فرض نبھانا ہے۔ ناظرین، شمر خط اور حکم لے کر روانہ ہونے لگا کہ اسے یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اس کے پھپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ اس نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں کو بھیجا۔ ان چاروں نے پروانہ پڑھ کر یک زبان ہو کر کہا، ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر وہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ انہوں نے شمر سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو یہ پیام پہنچایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے۔ شمر 9 محرم کو پہنچا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب علیہ السلام نے جب آواز سنی تو دوڑی چلی آئیں اور وجہ پوچھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو کی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو آج رات قتال ملتوی کر دیں تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت اور نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ایسے نیکوکار اور وفادار ساتھی نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کی اولاد، بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تم سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جان اور اولاد و اموال قربان کریں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی زینب علیہ السلام بے قرار ہو کر رونے لگی تو امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا اور آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر امام حسین علیہ السلام باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر سامنے آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید ریاحی تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بلند ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہوتے ہوئے اس نے امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوتے ہوتے ان کے لشکر سے جا ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے میری سزا اور توبہ اب یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ حق نصیحت بیان کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو وہ ضبط نہ کر سکے، سو رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کرا دیا تو ایک درد انگیز و نصیحت آمیز بے نظیر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو تم دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار اور سنت والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید سے یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے روسا کو نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابھر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث،
کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے ہیں کہ ہم نے نہیں لکھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ تسکین روح سایہ آؤ بقا میں ہے، تسکین روح سایہ آؤ بقا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے۔ ناظرین، داستان کربلا کا سلسلہ ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے جوڑیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔